بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں گوہر بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ سب سے پہلے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا دیں تاکہ آپ تک میرا ویلاگ بر وقت پہنچ سکے۔ خبر یہ ہے کہ حکومت وقت یعنی کہ عمران خان کی حکومت جو ہے اب وہ اسٹیبلشمنٹ کے بعد ایک اور بڑے ادارے کے چکر میں پھنس گئی ہے اور اس کے خلاف باتیں کرنی شروع کر دی ہیں۔ لگتا ہے کہ عمران خان کے دن پورے ہو گئے ہیں، نیڑے آ گیا ٹائم، تبھی دیا بجھنے سے پہلے پھڑپھڑاتا ہے نا، اس طرح حالات ان کے لگ رہے ہیں۔ پتہ نہیں اب یہ دیا بجھ جائے گا یا پڑک جائے گا، یہ نہیں پتہ، لیکن فی الحال جس ادارے کی طرف وہ جنہوں ہاتھ پان دی کوشش کر رہے ہیں بھائی وہ بڑا سخت ادارہ ہے، وہ سارا معاملہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ لیکن میں اس سے پہلے آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ یقیناً واقف ہوں گے جناب سابق ڈی جی ایف آئی اے بشیر میمن صاحب سے۔ بشیر میمن صاحب نے اپنی کچھ یادداشتیں جو ہیں وہ تازہ کی ہیں، اپنی کچھ باتیں تازہ کی ہیں نوکری کے دوران کی، اور اس میں خاور مانیکا کا بڑا ذکر آیا۔ اور خاور مانیکا کا ذکر جو آیا وہ کس طرح سے آیا؟ خاور مانیکا آپ جانتے ہیں وہ جو خاتون اول ہیں ان کے شوہر اول ہیں پہلے، یعنی وہ اس سے پہلے ان کی بیگم تھی، ان سے ڈائیورس لے کے پھر خان صاحب کے ساتھ شادی ہوئی۔ خیر یہ ان کا نجی معاملہ ہے، میں اس میں نہیں پڑتا، لیکن کچھ باتیں ایسی انہوں نے بتائی ہیں جو بڑی ایک حیران کن ہیں اور بڑی دلچسپ ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ جو ہیں اپنا ایک شخص ہوا کرتے تھے رضوان گوندل صاحب، ڈی پی او پاک پتن تھے۔ یہ اگست میں ہی 2018 میں عمران خان صاحب نے حلف اٹھایا تھا، اور اس کے فوری بعد ایک واقعہ ہو گیا تھا وہاں پر کہ ایک خاتون جو کہ رات کے اندھیرے میں اکیلی پیدل چلتی چلی جا رہی تھی، اور اس کو پولیس والوں نے روکا تھا کہ بھئی تو کلی کتنے لگی جا رہی ہے، اور پھر پتہ چلا تھا کہ وہ خاتون جو ہے ان کا بشرا مانیکا یعنی کہ جو پرائم منسٹر کی بیگم صاحبہ ہیں ان کی شاید وہ صاحبزادی تھیں یا ان سے ان کا تعلق واسطہ تھا۔ تو پولیس والوں نے تو اس لیے روکا تھا نا کہ یار یہ کوئی خدا نہ خواستہ کوئی مسئلہ نہ بن جائے، تو وہ ایک اس پر جو ڈی پی او تھا اپنا اس وقت کا رضوان گوندل صاحب، ان کو پھر وہاں سے فارغ کر دیا گیا تھا جناب ڈی پی او سے، اور بڑی رولا پہ آسی اس بات کا، میں صرف یاد دہانی کے لیے یہ ساری بات رپیٹ کر رہا ہوں۔ اچھا، اب بشیر میمن صاحب نے سلیم صافی صاحب کو ایک انٹرویو دیا ہے۔ سلیم صافی صاحب کا جو چینل ہے اس پر میں نے وہ انٹرویو دیکھا ہے، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جناب رضوان گوندل جو ہے وہ کہتے ہیں میں ڈھونڈ رہا تھا کوئی بندہ آنیسٹ تھا، کوئی میرے پاس لوگوں کی کمی تھی تو مجھے لوگ چاہیے تھے، تو مجھے کسی نے بتایا کہ رضوان گوندل بیچارہ ویلا لگا پھر رہا ہے، اس کو کہیں لگا لے۔ تو کہتے ہیں میں نے نہ رضوان گوندل کو پوسٹنگ کر دی ایک بے ضرر سی سیٹ کے اوپر کہ چلے ابھی یہ تھوڑا سا یہاں پر کام شام سیکھے گا، کوئی سے ایف آئی اے کا پتہ چلے گا، رولز اور بزنس پتہ چلیں گے، اس کے بعد پھر وہ سال 1.5 سال بعد 2 سال بعد اس کو کہیں اچھی پوسٹنگ پہ لگا دیا جائے گا، فی الحال ہمارے پاس ویکینسی ہے تو اس بندے کو لگا دیتے۔ تو ہم نے اس کو کہتے ہیں میں نے تعینات کر دیا۔ کہتے ہیں خاور مانیکا جو ہیں وہ میرے ساتھ جو سی ایس ایس کرنے کے بعد جو لوگ جاتے ہیں کٹھے ٹریننگاں کرتے ہیں نا، پھر انہوں نے ہوندی ہیں 9 مہینے 10 مہینے دی ٹریننگ ہوندی ہے، اس کے بعد بھی کورس میں جاتے رہتے ہیں، جب وہ اپ گریڈ ہوتے ہیں تو پھر ان کو ٹریننگ کی ضرورت ہوتی ہے اگلے کورس کے لیے۔ تو وہاں پر کہتے ہیں خاور مانیکا کے ساتھ میری اچھی لیک تھی، کہتے ہیں میں ان کے گھر بھی گیا ہوں پاک پتن، وہاں پر میں نے ان کا کھانا کھایا، نمک کھادا ہے میں نہ تھا، تو میرے ساتھ ان کے تعلقات تھے۔ کہتے ہیں مجھے نا ایک دن خاور مانیکا صاحب اور ان کے صاحبزادے جو ہیں وہ آ گئے، اور انہوں نے فون کیا تو میں نے کہا جی آپ تشریف لائیں، تو وہ آ گئے۔ تو انہوں نے خاور مانیکا نے جو الفاظ کہے وہ کہتے ہیں وہ بڑے جو ہے نا میرے لیے حیران کن تھے، اور میں سمجھ نہیں پایا تھا، لیکن پھر جو الفاظ تھے وہ یقین کریں آپ کے لیے بڑے حیران کن ہوں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جناب خاور مانیکا صاحب نے کہا بشیر میمن صاحب کے مطابق کہ یار ہماری حکومت ہو اور ہمارے دور میں آپ ہمارے مخالف کو کہیں لگا دیں، یہ تو یار یہ تو بڑی زیادتی کی آپ نے۔ تو کہتا ہے میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کون سی مطلب مخالف میں نے لگا دیا اور اس کی حکومت کیسے ہو گئی۔ پھر ظاہر ہے کہ تھوڑی دیر سوچن تو بعد بندے کو خیال آتا کہ اچھا اوہو اس کی سابقہ بیوی جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی اس وقت بیوی ہیں، اور ظاہر ہے کہ یہ جو ہیں اپنا ان کے صاحبزادے ہیں، اور صاحبزادے دونوں کے ہیں۔ وہ کہتے ہیں صاحبزادہ ان کا ساتھ تھا، تو کہتے ہیں میں نے کہا کہ یار پتہ نہیں میں نے تو ایسے ہی لگا دیا، مجھے تو کوئی نہیں تھا۔ کہتے ہیں وہ بہرحال اعظم خان جو کہ سیکرٹری ہیں اس وقت بھی پرائم منسٹر کے، وہ کہتے ہیں کہ اعظم خان رضوان گوندل کے خون کا پیاسا، یعنی انہا پیچھے پیا کہ مگر پیا کہ انہوں ہٹاؤ،
کہتے ہیں یار میں نے کہا کہ یار ایسا نہیں ہو سکتا, اس بات کو آپ چھوڑے. پھر کہتے ہیں میں مدینہ چلا گیا, ظاہر ہے مدینہ منورہ سارے جاتے ہیں اپنا روزہ رسول کی زیارت کے لیے, اور وہاں پر جب بندہ کوئی بھی عمرے یا حج اور عمرے پر جاتا ہے تو مدینہ منورہ ضرور سب مسلمانوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ مدینہ منورہ ضرور حاضری دیں روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. مجھے اللہ تعالیٰ نے ویسے یہ شرف دیا ہوا ہے کہ میں وہاں پر جا چکا ہوں, لیکن میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ مجھے یہ اعزاز مل سکے. خیر, تو وہ کہتے ہیں کہ وہاں پر میں گیا ہوا تھا تو پیچھے سے ظاہر ہے میرے پاس 4 سیٹ تھا, تو پیچھے سے رضوان کو جو ہے نا انہوں نے چینج کر دیا. تو رضوان نے بھی کہا کہ سر چھوڑے رہنے دیں, میں نہیں لگتا. تو یہ واقعہ انہوں نے بتایا ہے, اور مجھے یہ بڑا ایک عجیب سا لگا کہ خاور مانیکا کی حکومت کیسے ہو سکتی. چلو مطلب پتر کہہ سکتا ہے گل, میرا خیال اس لیے کہ ان کی والدہ جو ہیں وہ اس وقت خاتون اول ہے, تو لہٰذا وہ تو شاید یہ بات کر سکتے کہ میری ماں کی حکومت ہے, پر خاور مانیکا تو نہیں سمجھ آتی کہ اس طریقے سے وہ کہہ سکتے کہ ساڑی حکومت ہوئے. خیر, یہ ایک بات تھی جو مجھے بڑی عجیب سی لگی, تو میں نے سوچا یہ آپ کے ساتھ شیئر کر لیں. یہ سلیم صافی صاحب کا انٹرویو ہے یوٹیوب کے اوپر, انہوں نے کیا ہوا ہے, وہ اس میں سے ایک کلپ نکال کے, کافی لمبا انٹرویو, بہت ساری باتیں بشیر میمن صاحب نے بتائی ہوئی ہیں کہ مریم نواز کے خلاف کس طرح سے انہوں نے کہا کہ کارروائی کریں اور میں نے نہیں کی, شہباز شریف کے خلاف کہا کارروائی کریں, میں نے نہیں کی, اور بہت ساری باتیں. مثلا جو ہیں مصطفیٰ نواز کھوکھر کو انہوں نے کہا یہ پکڑ لو, تو میں نے نہیں پکڑا کہ سر میرا بنتا نہیں ہے پکڑنا, FI کا یہ دائرہ اختیار نہیں ہے. اسی طرح سے وہ ایک دو اور اسفند یار ولی کے جو کے خلاف ان کا جی اس کو پکڑ لو, تو میں نے کہا جی میرا نہیں بنتا, یہ تو متعلقین جو کیس آپ بتا رہے ہیں تو دوسرے لوگوں کا بنتا ہے. تو کہتے ہیں اس پر خان صاحب ناراض تھے. بہت لمبا ایک طویل انٹرویو ہے سلیم صافی صاحب نے کیا ہوا ہے. تو میں صرف مجھے یہ واقعہ یاد آ گیا کہ یار حکومت کی یہ پائے نا دھیان کر لو, اگر ابھی بھی پاک پتن کے یا خاور مانیکا کے ارد گرد یا ان سے منسلک یا ان کے مخالفین اگر کسی چکر میں ہے نا, تو چکر پائے نا اپنا کر لو, حکومت پائے نا خاور مانیکا دیئے. بشیر میمن صاحب کے مطابق انہوں نے تب یہ کہا تھا کہ 2018-19 کی بات ہوگی, تو تب انہوں نے یہ بات کی تھی جو ریکارڈ پر موجود ہے, تو مجھے یاد آ گئی. خیر, میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ حکومت جو ہے نا وہ پائے نا بڑے مشکل مرحلے میں داخل ہو گئی ہے, اور وہ مشکل مرحلہ جو ہے نا وہ انہوں نے خود گھیر کے لا رہے ہیں. وجہ کیا ہے اس کی؟ حکومت کو آخر اتنا پرابلمز کیے ہیں, وہ مسئلہ کی ہوتا کتنے پھنسی گل, یہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گا. لیکن اس سے پہلے حکومت کر کیا رہی, کس بڑے ادارے کو ہاتھ ڈال رہی ہے, اس کے خلاف باتیں کر رہی ہے. وہ ادارہ ہے جی عدلیہ. پاکستان کی جو عدلیہ ہے, سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, اس پر اس کے بارے میں یا اوورال ایک عدلیہ کے بارے میں جو بات کی جا رہی ہے پچھلے 3-4 روز سے, اگر آپ پرائم منسٹر آف پاکستان کے بیانات کو دیکھ لیں, آپ فواد چودھری صاحب کا آج کنزیکٹیو دوسرا دن ہے کہ وہ مسلسل اس ایشو کے اوپر بات کر رہے ہیں. اور آج بھی جو انہوں نے ٹویٹ کیا صبح وہ یہ تھا کہ جناب عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. فواد چودھری نے کہا کہ وزیر قانون فروغ نسیم کا سوال اہم ہے. اگر جج صاحبان بیوی بچوں کے احساسوں کے ذمہ دار نہیں تو سیاستدانوں بیوروکریٹس کا احتساب کیسے ممکن ہے؟ عدلیہ کو عالمی رینکنگ میں اپنی تیزی سے گرتی ساکھ کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے. اچھا, اب یہ جو بات انہوں نے کی ہے اس پر اپنے اندر ہی وہ بتا رہے ہیں, اس بیان کے اندر ہی ہے کہ تکلیف کیڑی گل دی. تکلیف ہے اس گل دی پائے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی طرف سے ایک تفصیلی فیصلہ جاری کیا گیا ہے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے کیس کے اندر, جس میں انہوں نے فروغ نسیم اور شہزاد اکبر کی جتنی اس حوالے سے کارروائی تھی اس کو غیر قانونی ڈکلیئر کیا ہے. تکلیف پائے رہتی ہوئی ہے اصل, ٹھیک ہے, کہ جناب یہ تو بڑا وزیر قانون ساڈا کیویں غلط ہو سکتا ہے. اچھا, یہ ہے وزیر قانون دے موڈے تے رکھ کے بندوق چلا رہے ہیں. اصل معاملہ اس کے علاوہ بھی ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ انہوں نے اصل معاملہ کتنے ہیں. دیکھیں, ایک تو عدلیہ میں بہت اہم کیسز جو ہیں زیر سماعت ہیں. ایک بھائی تھا MNA بنا کراچی والا فیصل واڈا, اس کے بعد وہ بھائی صاحب جو ہے وہ چلے گئے جناب نہل اوڑ لگا تھے, انہوں نے کہا جی میں تو چھڑتا, تو وہ چلے گئے اپنا سینٹر بن گئے. تو اب ان کے اس وقت کا بولا ہوا جھوٹ جو ہے
اس کا ابھی تک فیصلہ نہیں ہوا. فیصلہ بھی کتنے عدلیہ دیکھی تھے, الیکشن کمیشن کی عدلیہ کتنے پیا آیا, ٹھیک ہے, وہ فیصلہ آنے والا ہے, پتہ نہیں کب آتا ہے. ایک تو یہ خطرہ ہے. وہ عمران خان کو بڑے پیارے ہیں, میں آپ کو سچی بات بتاؤں, وہ اتنے زیادہ پیارے ہیں, شاید اتنا فکر انہیں اپنی اولاد کا نہیں ہے. یعنی وہ جو ان کے 2 صاحبزادے ہیں اور ایک صاحبزادی ہیں ادھر لنڈن کے اندر اور نیو یارک کے اندر, انہوں دا فکر نہیں ہے. فیصل واڈے دا بڑا فکر ہے, میں پیسے والا آدمی پائن, منی میکس اے مین پرفیکٹ. تو وہ بڑا پرفیکٹ آدمی ہے ان کو لگتا ہے, اور بڑا کھل کے وہ ان کے احکامات پر عمل درآمد بھی کرتا ہے. وہ جو بوٹ نہیں اٹھا کے لے آئے تھے ایئر وے کے پروگرام میں, آپ کو یاد ہوگا, تو وہ اس طرح کا جو ہے نا وہ کریکٹر ہے, وہ ان کو بہت زیادہ پسند ہے. دوسری بات جو ہے کہ ایک سپریم کورٹ میں عرضی گئی ہوئی جناب, وہ عرضی یہ گئی ہوئی ہے, سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کے صدر ہیں احسن بھون صاحب, انہوں نے یہ عرضی ڈالی ہوئی ہے کہ سر یہ جو 62F1 ہے اس کی تشریح پراپر کی جائے, کسی بندے کو تا قیامت آپ جو ہے نا نااہل نہیں کر سکتے, اس لیے کہ جو ہے نا توبہ کا دروازہ تو ہر وقت کھلا ہے. تفصیلی وہ ظاہر ہے, وہ پہلے اس میں ویلاگ کر چکا ہوں. اب خطرہ ہے کہ بھائی ادھرلے پاس ہو جڑا نا گل کتے چل نہ پڑے, ٹھیک ہے, اور کتے وہ ہو نہ جائے, عمران نواز شریف دا راہ نہ کھل جائے, جہانگیر ترین دا راہ نہ کھل جائے. جہانگیر ترین سے اتنا پرابلم نہیں ہے, نواز شریف سے زیادہ پرابلم ہے اس حکومت کو. انہوں نے ساری سیاست نواز شریف کی مخالفت ہی چاہیے. آج نواز شریف کی مخالفت, یعنی نواز شریف انہوں نے صلح کر لوے, یا نواز شریف کہے ٹھیک ہے یار عمران خان جو کر رہے ٹھیک کر رہے, تو عمران خان کی سیاست مک جائے گی. یقین کریں آپ, انہوں نیندر نہیں آتی نواز شریف کی گفتگو کیتے بغیر. اچھا اب وہ ایک مسئلہ ان کو بڑا سیریس ہے. خطرہ یہ ہے کہ اس میں جو پوائنٹ اٹھائے گئے ہیں اس میں کہیں وہ کام جڑا نا سدھا نہ ہو جائے نواز شریف دا, یہ ان کو خطرہ ہے. تیسرا جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ جناب یہ 58 کھرب روپے کی دیاڑ, باقاعدہ دیاڑ, راوی اربن ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہے اتھارٹی جو ہے, اس کے 58 کھرب روپے بھائی نے انوالو ہونے سن پرائیویٹ پارٹی دے, ملک ریاض ٹائپ لوگ, ٹھیک ہے, بہت بڑی انہوں نے پیسے کمانے. بلکہ رضوان رضی صاحب تو کہہ رہے تھے کہ دبئی میں اس جگہ کی فائلیں بنا کے وہ ایک صاحب بیچ بھی چکے ہیں باقاعدہ طور پر. رضی صاحب نے یہ بات کی تھی, اب پتہ نہیں اس میں کتنی صداقت ہے. تو وہ سر اتنی بڑی دیہڑی پائے نہ مار رہی ہوئے, کیونکہ لاہور ہائی کورٹ نے اٹھا کے باہر پھینک دیا اس کو. اب وہ سپریم کورٹ میں حکومت گئی ہوئی ہے, فیصلہ سپریم کورٹ نے کرنا, چاہے کچھ بھی ہو جائے فیصلہ انہیں کا ہے. ایک اور بات ہے, اور وہ یہ ہے کہ حمزہ اور شہباز شریف دونوں کی جو ہے نا عدالت, وہ ضمانتیں ان کی ہوتی جا رہی ہیں. وہ کہتے ہیں جناب یہ ضمانتیں ہی لے جاندے نے, انہاں دی ضمانتیں ہی ہو جاندیاں نے, انہاں نوں گرفتار کیوں نہیں کیتا جاندا. اصل بات یہ ہے کہ ان کیسز میں ہے ہی کچھ نہیں. آپ یقین کریں کہ ابھی تک میں آپ سے عرض کروں کہ ایف آئی کے پاس ایسی کوئی چیز نہیں کہ منی لانڈرنگ ہوئی ہے. وہ پیسے آئے ہیں اکاؤنٹ میں, لیکن وہ پوائنٹ جڑے مل انہوں رہے گا وہی اکاؤنٹ جی پیسے آنے ہیں نا, مطلب اس کے ملازمین کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے ہیں, تو یہ جرم نہیں ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کی جو مل کے ملازمین ان کے اکاؤنٹس میں پیسے آ رہے ہیں آپ کی مل کے, یہ جرم نہیں ہوتا قانونی طور پر, اور وہ پیسے آئے ہوئے ہیں. لیکن وہ پیسے باہر سے آئیں گے, یہاں سے پیسہ باہر گیا ہے, یہ کسی جگہ پہ ثابت شدہ نہیں ہے. یہ پیسہ وہاں سے باہر نہیں گیا, یہ منی لانڈرنگ نہیں ہوئی, یہاں سے پیسہ باہر نہیں گیا ہوا. تو یہ سارا معاملہ جو ہے نا تو عدالتاں کی کرن, تاڈا کول کام کوئی نہیں کرنے والا. شہزاد اکبر صاحب تسی رکھے سن وہ جھوٹو جھوٹ چتالی پائی باقاعدہ طور پر, ٹھیک ہے, اور اس کو جناب آپ نے رکھا ہوا تھا 3.5 سال دا ہونڈا لے گیا اگلا, کروڑا اربوں روپے کی جو ہے وہ کوریج لے گیا, اور کروڑوں اربوں روپے وہ پتہ نہیں لوگ کہتے کما گیا. چلو کمائے نہیں ہون گے تے مطلب ظاہر ہے جس عہدے کو انہوں نے انجوائے کیا ہے اس کی چلو پرکس اینڈ پریولیجز تو انہوں نے انجوائے کیے ہیں نا. مطلب میں تو نہیں الزام لگاتا کہ انہوں نے کوئی کرپشن کی ہے, لیکن مطلب ہے کہ یہ چیزیں تو انہوں نے انجوائے کی. اور 3.5 سال قوم نو ٹرک دی بتی مگر لائی رکھیا, انکلوڈنگ عمران خان. بڑا یقین تھا عمران خان وہ پڑھ لے گا, مسئلے کوئی نہیں. اخیر سے جناب تکا مار کے باہر کٹتا کہ تیرے تو ہوندا کچھ نہیں. اب ایک نئے صاحب آئے ہیں, پتہ نہیں وہ کیا کرتے ہیں آگے, ان کے بارے میں کافی ساری باتیں آ رہی ہیں, مجھے کنفرم نہیں ہے اس لیے میں اس پر بات نہیں کرتا. لیکن باہر وہ نئے صاحب آئے ہیں, اللہ کرے کہ وہ نئے صاحب جو ہیں وہ جس نے بھی قوم کا پیسہ لوٹا, کوئی ہے وہ نواز شریف ہے, شہباز شریف ہے, عمران خان ہے, خاور مانک ہے, علیمہ باجی ہے, کوئی ہے وہ کو پیسے برآمد کران. میں تو اس حق میں ہوں, لیکن بھائن انہوں کو قرآن نہ جنہیں لٹے نے,
ਐਵੇਂ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਕੇਸ ਪਾਏ ਜਾਣ ਲੋगों ਦੇ ਉੱਤੇ सियासी मुखालफत में। शहजाद अकबर साहब ने ये किया था। खैर ये सारा मामला है। और एक और मामला है जनाब, वो मामला ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मरीम नवाज शरीफ साहबा का केस चल रहा है और वो उस केस में नैब के पास कुछ नहीं है। अब ये सारी चीज़ें आपके सामने मैंने रखी हैं, ये डॉट्स हैं जो मैं इकट्ठी करके आपके सामने लेकर आया हूँ। इनको जब आप एक नू दूजे ना तीजे ना जोड़ोगे तो एक तस्वीर बनती चली जाएगी, ठीक है। उस तस्वीर, वो एक खाका जो बनेगा, उसमें आपको नज़र आ जाएगा कि इमरान खान साहब जो हैं उनको खौफ बहुत सारी बातों का है और वो एक तरीके से प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं अदलिया को, इस तरह के बयानात दे के। यानी ये तो नहीं होता ना यार, अदलिया ने एक अपना फैसला दिया है, ठीक है, काजी फाइजा का केस हो या दीगर जितने भी केस हैं, उन्होंने कानून के मुताबिक चीज़ों को देखा होगा, उस हिसाब से फैसला दिया होगा। अब ये तो नहीं हो सकता कि जो फैसला आपको पसंद ना आए आप उसके ऊपर उनकी साख में सवाल उठा दे। ताड़ी साख की है भाई ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल वेख लो, वो कह रही है कि जनाब तुसी 140 नंबर तो लै गए पाकिस्तान को। आपके लोगों ने कहा नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का तो बंदा ही बड़ा फजूल है। तो आपके सेनेटर हैं वलीद इकबाल साहब और उनकी जो वालदा हैं जस्टिस नासरा जावेद इकबाल साहबा, जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की वाइस चेयरपर्सन है पाकिस्तान के अंदर, उन्होंने कहा जी ये साड़ी रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, ये सब झूठ बोलते हैं, करप्शन बड़ी है। तो फिर हुण वलीद इकबाल नूं कढ़ दिओ, फिर करके दिखाओ उन्होंने खिलाफ गल। मतलब है कि आप कितना झूठ के ऊपर यार जिंदगी गुजारेंगे, बस कर दे, इस तरह से नहीं चलता। अब जो हालात हैं अदलिया के साथ टक्कर लेना मतलब है कि बनता नहीं भाएं ढा, यानी मत्था मुथा रंगया जाएगा। लेकिन इमरान खान साहब चूंकि ले रहे हैं, पता नहीं किस जोर पे ले रहे हैं, कि थपकी ते बोली जा रहे हैं, या हो सकता है किसी लिए लाडला पर भी तो होंगे ना कि मेरी हर गल मनेगी तो भी मनी जाएगी। लेकिन हालात अब काफ़ी डिफरेंट हो चुके हैं, पॉलिटिकली भी इनके हालात काफ़ी नीचे आए हैं और जो हैं पावर कॉरिडोर्स वहाँ पर भी इनके हालात काफ़ी ख़राब हैं। इसमें मुझे लगता है कि यह दीवा बुझण दे नेड़े है, ये मेरा ख्याल है। हो सकता है कि आप मेरे ख्याल से, मेरे तजिए से इत्तेफाक ना करते हों या इत्तेफाक करते हो, दोनों सूरतों में आप लिख दीजिएगा, लेकिन डिसेंसी के साथ। फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो।